الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله عز وجل: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين والإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما هاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة ودعاؤكم إيمانكم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن كرامة بن خالد عن ابن عمر قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.
ہمارے لیے کتاب ایمان شروع کر رہے یا خود کتاب ایمان؟ پہلی بار بھی بتائی جا چکی کہ مؤلفین اور مصنفین جہاں مسائل مختلف انواع بیان کرنا چاہتے ہیں اس کا عنوان کتاب سے قائم کرتے ہیں۔ امام بخاری نے یہاں یہی صورت اختیار کی، اس لیے کتاب کا عنوان قائم کیا ہے۔ اس کے بعد لفظ الایمان، الایمان باب فعال کا مطلب ہے جو امن سے ماخوذ ہے۔ یہ مجرد میں امینہ یا امن سمیات استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی معمول ہونا اور محفوظ ہونا، مطمئن ہونا، خوف کی ضد ہے۔ قرآن حدیث میں یہ لفظ خوف کی ضد میں آیا ہے، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ باب فعال میں جا کر یہ لفظ ایمان ہو گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے معمول بنا دینا، بے خوف کر دینا۔ ایمان اصطلاحی میں بھی ایمان محدود ہے، اس لیے کہ جب کوئی آدمی ایمان شرعی اختیار کر لیتا ہے تو وہ بتلانے سے بے خوف کر دیتا ہے اور یہ بات ظاہر کرتا ہے آدر کے سامنے کہ تم مطمئن رہو، بے خوف رہو، میں اس کو حق کے اعتبار سے مانتا ہوں، اس کا انکار نہیں کرتا۔ اس لیے ایمان کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا استعمال کبھی بلا واسطہ ہوتا ہے اور کبھی بالواسطہ۔ اگر اس کا استعمال بلا واسطہ ہو تو اس کے معنی یہی بے خوف کرنے اور معمول بنانے کے ہیں۔ اگر اس کا استعمال باوجود ہو تو معنی اس کے تصدیق کے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں الذین یؤمنون بالغیب کل آمن باللہ آمن الرسول بما انزل الیہ، تو اس کی جگہ پر ایمان کا صلہ با ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی تصدیق کے آتے ہیں۔ تصدیق کے اندر بھی اصلی معنی ملحوظ ہے، اس لیے کہ مخاطب کسی بات کی تصدیق کرنے کے بعد متکلم کو یہ باور اور یقین کراتا ہے کہ میں اس کی تکذیب نہیں کروں گا، آپ اس سے مطمئن رہیں، بے خوف ہیں۔ اس لحاظ سے یہ تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی اس کے صلے میں لام آتا ہے، اس وقت اس کے معنی انقیاد کے اور اذعان کے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے نؤمن لک واتبعک الارذلون۔ یہ فرمایا تو اس طریقے سے لام اس کے صلے میں آیا ہے۔ اس کے بعد سمجھیے کہ شرعی طور پر ایمان کی تعریف مختلف انداز سے کی گئی۔ حضرات متکلمین امام ابو حنیفہ، شیخ ابو الحسن مشعری، شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق یہ ہے کہ ایمان اصل تصدیق ہے، جس کی تعبیر ہے التصدیق بما جاء
وتفصیلا فیما علم تفصیلا، جو چیزیں نبی علیہ السلام کا دین سے ہونا ثابت ہو کہ آپ اس کو لائے، ان کا ثبوت بھی ضرورت ہو اس کی تصدیق کرنا، اجمالاً اور تفصیلاً یہ ایمان۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اب اس میں تصدیق کے معنی کیا ہے؟ یہ ضرورت اس لیے پڑی کہ تصدیق عربی زبان کا لفظ ہے، تو علماء کے یہاں منطقی اصطلاح میں ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی لفظ جب بولا جائے گا یا ذہن اس کے معنی لغوی کی طرف جائے گا اور یا اصطلاح کی طرف جائے گا۔ ممکن ہے کہ لفظ تصدیق کو سن کر بھی یہی ذہن ہے کہ اس کے معنی لغوی ہے یا اصطلاحی، لیکن ان دونوں معنی کے لحاظ سے ایمان کی حقیقت نہیں، کیونکہ یہ دو چیزیں بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں مگر ان کو پھر بھی کافی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کافی ہے۔ مثلا لغت میں تصدیق کے معنی ہے سچا جاننا۔ اب مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو سچا جاننا یہ ایمان ہے۔ تو جو بھی آپ کے لائے ہوئے دین کو سچا جانے گا اسے مومن کہا جائے گا۔ برا حال کے ایسا نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ کے دین کو سچا جانتے تھے مگر انہیں کافر کہا گیا۔ خود قرآن مجید میں ہے لما عرفوا کفروا بہ، جب ان لوگوں نے آپ کو پہچان لیا تب بھی کفر کیا، تو جاننے کے باوجود بھی کفر کا اعتراف کیا۔ ایسے ہی واقع ہرقل نے پڑھا کہ ہرقل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط پہنچا اس نے آپ کو سچا جانا، سمجھا، صداقت کا اعلان کیا، لوگوں کے سامنے صداقت کا اظہار کیا، مگر پھر بھی کیا ہوا؟ فکانا ظالما فکانا آخرہ شان ہرقل کا آخری انجام کیا ہوا؟ وہ آپ کے ساتھ ہے کفر۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، زندگی بھر آپ کے ساتھ رہ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ سچے ہیں، آپ کی تعلیمات صحیح ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا کفر پر خاتمہ ہوا اور انہوں نے مرتے وقت یہ کہا کہ میں ملت کی مختلف پر ہوں، محمد کی ملت پر نہیں ہوں، تو انہیں کافی کہا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے صرف سچا جاننا کافی نہیں ہے، ورنہ ہر سچا جاننے والے کو مومن ہونا چاہیے۔ اسی طرح اختلاف کے لحاظ سے تصدیق کے معنی ایمان کی تعریف میں صحیح نہیں ہوتے۔ اصطلاح منطق میں تصدیق کے معنی ہے نسبت امر الی امر آخر، ایجابا او سلبا، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف ایجابی یا سلبی نسبت کرنا، یہ تصدیق ہے۔ مثال کہو زید قائم، صرف زید کا علم و تصور ہے
اور غیر کا قیام کی طرف نسبت کرنا یہ تصدیق ہے۔ اس نظریے کے لحاظ سے وہ خبر سچی ہو تبھی تصدیق، اور اگر جھوٹی ہو تب بھی تصدیق۔ اگر کسی نے کہا کہ زید کھڑا ہے اور واقعہ وہ بیٹھا ہے تو اصطلاحی لحاظ سے اسے تصدیق کہنے تصور نہیں کہیں، حالانکہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو جھوٹی بات کو بھی تصدیق کہا جا رہا ہے۔ ایک ہی صورت میں بات خودی فیصلہ کرو کہ ایمان میں جھوٹ چیزیں کیسے داخل ہو سکتی ہیں، تو گویا تصدیق کے معنی اصطلاحی نہیں ہے، نالغوی ہے۔ تو اب تصدیق کیا چیز ہے جس کا تاریخ میں ذکر آیا؟ اب تصدیق میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ہے، یہ کیا چیز ہے تصدیق؟ الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله عز وجل أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان.